بڑا اہم دن ہے کل 27ویں رمضان المبارک ہے اور جمعۃ الوداع کا دن ہے اور پاکستان کا مرد وجود میں آنا اس دن کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج پاکستان جہاں کھڑا ہے، جو ایک نظریہ تھا، جو ایک مقصد تھا پاکستان کے قیام کا، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جو مقصد تھا پاکستان کا، کیا ہم اسے پورا کر رہے ہیں؟ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو قوم ہے، نسل قوم جو ہے، ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پاکستان ایک زبردست ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ اس کی معدنیات، اس کا جو نوجوان طبقہ ہے، یوتھ بل جو اس کے اندر ہے، اور وہ جو ہنر اور سکلز اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو دی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا ملک شاید ہی آپ کو کہیں پہ ملے۔ اور یہ سب یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بے انتہا بزرگوں کی، نیک لوگوں کی دعائیں شامل تھیں، اور کس قدر ہمارے جید بزرگان دین، ان کی اس سلسلے میں دعائیں شامل تھی۔ اور جو لوگ پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے بھی جب پاکستان بنا تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی مثال ایک مسجد کی ہے، جب مسجد بن گئی تو اب ہمارا سب کا فریضہ ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں۔ تو پاکستان نے بہت بڑی ترقی کی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں جب بھی کوئی ملکوں میں مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں، پاکستان کے جو انجینئرز ہیں، وہ امریکہ اور برطانیہ اور دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر جو ان کا لیبر طبقہ ہے، ان کی محنتیں دیکھیں کہ انہوں نے دبئی، قطر، شارجہ اور اس قسم کے ممالک جو آج کڑے ہیں ہمارے سامنے ترقی کا مظہر، تو ان کے لیے جو خون پسینہ اس میں شامل ہے وہ پاکستانی مزدور طبقے کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نعمت ہے۔ بے شک مسائل ہیں، ہر جگہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل کے لیے ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، اس کے لیے پیغام پاکستان موجود ہے، اور اسلامی قانون سازی کے لیے باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے۔ تو اب تک کوئی ایسا قانون نہیں ہے 1973 کے بعد کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ خلافت، یہ جو شریعت کے منافی کوئی قانون ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ سرزمین حاصل کی ہے، ہم بہت اچھے انداز میں اس کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پی جے میر صاحب، آپ فرمائیے گا سر، جیسے قبلہ یاد صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا مرد وجود میں آنا ہی ایک معجزہ تھا، تو اس معجزہ کو، اس پاکستان کو، اس مسجد کو اب آباد کرنا، مضبوط کرنا سر ہمارا کام ہے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پی جے میر صاحب کہ ہم تو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے، جہاں پہ اسٹیٹ کی بات آتی ہے، وہاں بھی تقسیم نظر آتی ہے۔ صاف ظاہر ہر ایک کا اپنا مفاد ہے، ہر ایک گروہ کا جو ہے اپنا مفاد رکھ کے وہ سامنے آ رہا ہے۔ سر آپ نے بالکل صحیح کہا، مولانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن دیکھیں کبھی ترقی جاوید نہیں کر سکتے، نہیں کرتی جو اپنے آپ پہ تنقید برائے تعمیر برداشت نہ کریں۔ ہمارے بڑے فالٹس ہیں، ہماری بہت فالٹ لائنز ہیں، اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کی مولانا صاحب نے بھی نشاندہی کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، ہم اس کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ کیونکہ 3 لفظ اور 3 الفاظ جو قائد اعظم محمد علی جناح چھوڑ گئے تھے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، ہم اس میں کافی پیچھے ہیں۔ ہمیں جب تک یونٹی نہیں دکھائیں گے اور یہ فرقہ بازی جو ہے اس کو ختم نہیں کریں گے اور ڈسپلن نہیں دکھائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، ہم بڑے وہ ریفرنسز دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ یہ دہشت گرد کون ہے جن کی ہم باتیں کرتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا جس نام پہ ہم نے اس ملک کو آزادی دلوائی ہے، کیا یہ اس کو سپورٹ کرتے؟ نہیں کرتے۔ تو اس لہٰذا اس پلیٹ فارم کے اوپر
جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، اکنامک ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ہمیں سب اسٹیج پہ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ چھوڑ دیں کہ آپ ایک دوسرے کی آپ اختلافات کے ساتھ ایک مخالفت آپ نے شروع کی بھی ہے، اس کو بند کریں. ہر ملک کے اندر، ہر دنیا کے ملک کے اندر پرابلمز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو اوور کم کرتے ہو، آپ اس کا حل نکالتے ہو. رادر آپ دوسرے پہ تنقید بازی شروع کر دو جسٹ فار دا سیک آف اٹ، اور پھر کہو کہ ہم ترقی بھی کریں گے. ترقی اس طرح نہیں ہوتی ہے، ترقی یونٹی کے ساتھ ہوتی ہے، اور یونٹی جب تک نہیں آئے گی ہم ترقی نہیں کر سکیں. بالکل ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، اور جو یونٹی ہے اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. رائے خالد صاحب آپ فرمائیے گا، آپ نے دونوں مہمانوں کی باتیں سنی، آپ سینئر قانون دان ہیں، کیسز جو ہے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. کس حد تک جو ہے وہ ضروری ہے کہ جہاں پر پاکستان کا نام آ جائے، اسٹیٹ کا نام آ جائے، وہاں پہ جو ہے وہ سارے تفرقے، سارے سیاسی اختلافات اور ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بلوچ صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان اگر اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف دیکھا جائے اور پاکستان کے قیام کے جو محرکات تھے اور جو قربانیاں تھیں تو ان پہ غور کیا جائے تو پاکستان لاکھوں مرد و زن کے خوابوں، خیالوں، آرزوؤں اور تمناؤں کی تعبیر تھا. یہ قائد اعظم کی بے انتہا محنت، مسلم لیگ جو اس وقت پاکستان کو برصغیر کو لیڈ کر رہی تھی، مسلمانوں کو، ان کی لازوال جدوجہد کے نتیجے میں اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ وجود میں آیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، وہابی، ان چکروں سے نکل کے ایک مسلمان کے طور پہ سوچنا پڑے گا. پنجابی، پختون، بلوچی، سندھی، کشمیری، ان ساری تقسیم اور تفرقے سے نکل کر، ان سارے اس طرح کے جو قبائل ہیں ان سے نکل کر صرف اور صرف ایک پاکستانی بن کے پاکستانی کے طور پہ سوچنا پڑے گا، اور متحد ہو کے، جس طرح سے پی جے میر صاحب نے کہا کہ یونٹی، جب تک ہم ایک پاکستانی نہیں بن جاتے، ایک مسلمان نہیں بن جاتے، جب تک ہم تفرقوں میں بٹے رہیں گے، فرقہ واریت کا شکار رہیں گے، ایک دوسرے کو نان مسلم قرار دیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ بلوچستان میں یا مختلف جگہوں پہ پنجابی کا شناختی کارڈ دیکھ کے اسے اتار کے گولی مار دیں گے. اس تقسیم کے نتیجے میں پھر ہماری جو سورینٹی ہے، جو سیکیورٹی ہے، جو سیفٹی ہے، وہ ایٹ سٹیک ہے. تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو ہے ہمیں ہمارے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ہے. پھر جس طرح ہمارے اندر پولیٹیکل پارٹیز میں ٹھیک ہے آپ کے نظریات ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کانسٹیٹیوشن آپ کو گارنٹی کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی فارم کریں. آپ فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ اٹ از گارنٹیڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. لیکن اس کی بنیاد پہ نفرتیں پھیلانا یا جس طرح سے پولرائزیشن ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ بڑا افسوسناک ہے. اس کی بنیاد پہ ہم پاکستان کو مضبوط نہیں، پاکستان کو مستحکم نہیں، پاکستان کو کنسالیڈیٹ نہیں، بلکہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے نظریات ہیں، جو سپوز کہ ایک مسلم لیگ کا بندہ ہے، ایک پی ٹی آئی کا، پیپلز پارٹی کا، جماعت اسلامی، سب کے نظریات جا کے پاکستان پہ ختم ہونے چاہیے کہ ہماری منزل پاکستان کا استحکام ہے. ہماری منزل یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست پاکستان کی صورت میں، سیاست پاکستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ، جب ہم اس کے اندر نفرتیں پیدا کریں گے، عصبیت کے بوجھ بوئیں گے، تو ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا کردار نہیں ادا کر رہے، بلکہ ہم انتشاری ٹولے کا کردار ادا کر رہے ہیں.